اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين ثم آمين. آپ سب لوگ یہاں پر جو ہماری ایک بہن فوت ہوئی ہیں ان کے جنازے پر اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جنازے کی تقریب ہو یا پھر یہ کہ اس کے علاوہ اگر کسی کی تعزیت کے لیے کہیں جایا جائے تو وہ اس شخص جو کہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے انسان جو دعائے خیر کرتا ہے وہ اس کے لیے وہ گیدرنگز ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع ہمیں دیے ہیں کہ اکٹھے مل بیٹھ کر اس طریقے سے جانے والے کو رخصت کرنا اور اس کے غم کو ہلکا کرنا اور بانٹنا، یہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، بلکہ یہ ہماری آگے آنے والی جو زندگی ہے اور جو دنیا ہے اور جو ہمارے پاس ریمیننگ ٹائم ہے، مہلت رہ گئی ہے ہمارے پاس، اس کو اویل کرنے کا یا اس میں اپنے لیے یاد دہانی یا ذکر یا ریمائنڈرز لینے کے بہترین موقع ہوتے ہیں. جانے والا تو رخصت ہو گیا، اس کے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ہماری زندگی ابھی باقی ہے، کنٹینیو ہے. اب یہ 1 دن کی ہے، 20 دنوں کی ہے، سال کی ہے، 2 سال کی ہے، 10 سالوں کی ہے، ہم نہیں جانتے. تو ان باقی آنے والے دنوں میں ہم اپنے لیے کچھ بہتر کر جائیں، اور جو چلا گیا ہے ہمارا ساتھی یا بہن یا بھائی یا جو کچھ بھی ہے ان کے لیے ساتھ ساتھ دعائیں خیر کرتے چلے جائیں. تو ان گیدرنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے. آپ سے چند باتیں کروں گی کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین پہنچایا ہے اس میں جو زندہ لوگ ہیں ان کے بھی حق ہیں، اور جو چلے گئے ہم سے دور ہو گئے اگلی دنیا کے سفر پر روانہ ہو گئے ان کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں.
جیسے اللہ اور بندوں کے درمیان حقوق کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ کیا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں اور یہ بندوں کے حقوق ہیں، تو جو بندے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق اسی طریقے سے ہیں، کہ جو زندہ ہیں ان کے حقوق کچھ اور طریقے سے ہیں، جو چلے جاتے ہیں ان کے حقوق، ان کے حق رائٹس ہمارے اوپر کچھ اور طریقے سے ہیں، اور یہ زندگی کا سفر ہے، یہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بیوٹیفلی ڈسکرائب کیا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اور کہا ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو تمہیں اگر زندگی بعد الموت کے اوپر کوئی شک ہے تو پھر جان لو کہ فَإِنَّا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد اگلی کی نسلیں وہ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کی نسلوں سے پیدا ہوئیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ من تراب ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، اور یہ علقہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک لیچ فارم میں ہوتا ہے یا پھر جمے ہوئے خون کلوٹ کی شکل میں۔ پھر کہا کہ ثم من مضغۃ، پھر وہ جو کلوٹ اور لیچ فارم جو ہے وہ ایک شکل بنتی ہے بوٹی کی طرح کی۔ کبھی آپ نے گوشت دیکھا؟ اس کی کوئی ایک بوٹی کچی ہاتھ میں کبھی لے کے دیکھیے کیسی ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے انسان جب شروع میں بنتا ہے۔ اور اگر اسی بوٹی کو پھر آگے کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ مخلقۃ وغیر مخلقہ، یا تو وہ شکل والی بوٹی ہوتی ہے یا بے شکل کی، یعنی اگر اس بوٹی کو چبا کے آپ اس کے اوپر کچھ نشان بنا دیں، اس قابل ہوتی ہے کہ کوئی اس کو دوبارہ اپنی پلیٹ میں رکھے؟ نہیں رکھتا۔ تو انسان اس ہمبل اوریجن سے پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لنبین لکم، کہ تاکہ ہم تمہارے لیے وہ واضح کریں، اس کی شکل پھر بنتی ہے۔ وَنُقِرُّ فی الارحام ما نشاء، پھر ہم جتنی دیر چاہتے ہیں ہم اس کو ارحام میں، رحموں میں، یوٹرس میں ماؤں کے بچے کو ٹھہراتے ہیں۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالتے ہیں۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا جوان ہوتا ہے۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اشدکم، تاکہ تم اپنی پوری جو ہے وہ جوانی کو پہنچو۔ لتبلغکم اشدکم، تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ پھر ومنکم من یتوفی، کسی کو ہم پہلے ہی واپس بلا لیتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کسی کو ہم جو ہے وہ ارذل العمر کی طرف، یعنی کہ بہت بڑھاپے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ لکی لا یعلم، تاکہ وہ کچھ نہ جانے، من بعد علم شیئا، کچھ جاننے کے بعد۔ کتنے بڑے بڑے اسکالرس ہوتے ہیں، کتنے عقل مند ماں باپ ہوتے ہیں، کتنا تجربہ ہوتا ہے، کتنا کچھ بتانے والے ہوتے ہیں، اور جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے، بلکہ کل ہی میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی کہ میری امی جو ہیں وہ بالکل کچھ باتیں ایسی کرتی ہیں جو کہ بچوں کی طرح ہیں۔ کبھی کہیں گی اس میں مرچ زیادہ ہے، کبھی کہیں گی لقمہ زیادہ بڑھا دے دیا، کبھی کہیں گی مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ تو وہ بالکل وہ سٹیج ہے جیسے کہ میری نواسیوں کی سٹیج ہے۔ تو دو چھوٹی نواسیاں ہیں، وہ بالکل ایسے بیہیو کرتی ہیں جیسے کہ اب میری امی کر رہے ہیں۔ تو انسان بہت کچھ جاننے کے بعد پھر اسی سٹیج پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو کہ کیسے جو ہے وہ سوکھی پڑی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس کے اوپر بارش برساتے ہیں، اور پھر وہ کیا ہوتی ہے، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ، پھر وہ زمین پھول جاتی ہے، پھر اسے نباتات اگتی ہیں، پھل پھول اگتے ہیں۔ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے مثال کیوں دی ہے؟ بتایا ہے کہ یہ زندگی کا سائیکل ہے جو چلتا ہے۔ ماں کے پیٹ کو کبھی دیکھا ہے آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ اس کی شکل قبر کی طرح ہوتی ہے۔ اگر بچہ شروع میں اس قبر میں ہوتا ہے اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ دنیا بہت رنگیلی، بہت سرسبز، بہت خوشبودار، بہت مزے کی اور بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ پھر یہاں وہ چند دن گزارتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایک اور قبر میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثال اس لیے دی کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، تاکہ اللہ تمہیں بتائے کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ مردوں کو زندگی دے گا، اور پھر اس کے بعد وَأَنَّهُ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور موت کے بعد زندگی تو جاری ہے نا، ابھی
لیکن اس دنیا کے ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ آنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے سب کے اوپر. لا ریب فیہا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تمہیں قبروں سے اٹھائے گا. تو ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ہم سب کا حساب کتاب ہوگا. اور وہ جو قبروں سے اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے اور پھر اس کے بعد کی جو کہ سوال جواب اور وہ جو حشر کے میدان ہے، اس کی تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے. ہم ایک دفعہ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اور وہ قبر تھی ہماری، اور اس میں سے ہم نکلے تھے تو اس دنیا میں آئے تھے. یہ دنیا بڑی رنگین اور ہمیں اپنی طرف اس نے مشغول کیا اپنے میں. جب اس دنیا سے نکلیں گے تو قبر میں جائیں گے، وہ بھی قبر ہوگی. لیکن اس قبر سے نکلنے کے بعد وہ دنیا جو ہوگی وہ ہم سب کے لیے ایسی رنگین نہیں ہوگی یا اس دنیا سے بڑھ کر خوبصورت نہیں ہوگی، until unless کہ ہم نے اس دنیا میں یہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس میں کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں جب ہم پہنچیں تو ہمارے لیے ایک اچھا انجام منتظر کرا دیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری یہاں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر، ہمارے یہاں کے وقت گزارنے کے اوپر، ہماری یہاں کے کانشیس ہونے پر، ہماری یہاں پہ جو سینسیبلٹی ہے ہماری اس کے اوپر. 2 قبروں سے ہم نکل کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. پہلی قبر میں یہاں، اور اگلی قبر سے نکلیں گے تو اس دنیا میں. پھر یا تو ہمیشہ کی اچھی زندگی ہماری منتظر ہے یا پھر ایسی زندگی جس کو اللہ نے کہا کہ جس میں نہ تو زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی. جہاں نہ تو کوئی مرے گا اور نہ ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ کون سی؟ وہ جہنم. تو اس سے بچنے کا سامان کیا ہے اسی دنیا میں ہمارے لیے. تو اسی میں جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے اس دنیا کا سامان بھی کرنا ہے اور اس اخروی دنیا کا بھی سامان ہم نے یہیں پر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے جو ہمیں اسباق دیے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دے کر ہمیں جو ہے وہ بھیجا ہے. اور اس میں جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ہمارا سبق ہے، وہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اور یہ حقوق معاف نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. جو حقوق زندہ کے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوں گے اور جو مردہ کے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوں گے. اور ایمان والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ وہ جب ان کے ایمان والے رشتہ دار یا بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اے اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے وہ ایمان والے بہن بھائی جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اور جو ایمان والے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی غل نہ رکھنا، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی برائی نہ رکھنا، کوئی رنجش نہ رکھنا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مردے کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اچھا یا برا. تو جو مر گیا، ظاہر جب ہم زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت سارے معاملات بھی کرتے ہیں، کبھی کسی کو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں، بلکہ زیادہ تکلیفیں ہی پہنچاتے ہیں، سکھ تو بہت کم ہی کسی کو دیتے ہیں. تو لیکن اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس نے معافی بھی مانگ لی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے دل میں رنجش نہ رکھیں. اور اگر وہ رخصت بھی ہو گیا ہے، مر بھی گیا ہے، تو پھر تو اس کے حق میں دعائے خیر کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تمہارے پر بہت رحمت کرنے والا، رافت کرنے والا بھی اور رحمت کرنے والا بھی، شفقت فرمانے والا بھی ہے اور جو ہے وہ رحیم بھی ہے. تو اپنے جو لوگ جا چکے ہیں دنیا سے ان کے لیے دعائے خیر کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے مسلمان بہن بھائیوں کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. کسی کو پتہ ہے وہ حق؟ میں بعد میں بتاؤں گی. کسی کو پتہ ہے وہ حق کون سے ہیں؟ مسلمان پر 5 حق ہیں. اور دیکھیں اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم ان حقوق کے بارے میں کانشیس بھی نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہے نا، جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو ہم احتیاط شروع کرتے ہیں. مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اس سے ملے اور اس کو دیکھے تو اس کو سلام کہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنازہ پڑھے، اس کا جنازہ پڑھے اور اس کے لیے دعائے خیر کرے. عورتوں کے اوپر تو یہ جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے لیکن مردوں کے اوپر ہے. لیکن ہم جب کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو شوق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، یا شوق میں نہیں تو دوسرے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو جنازہ ہے اس میں ہم نے دعا کیا پڑھنی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم ویسے ہی جو کچھ سب کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں گے، ربنا آتنا پڑھ لیں گے، جبکہ جنازے کی باقاعدہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ میت کے لیے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس اس کے پیپرز بھی ہوں، آپ پڑھ بھی رہے ہوں کوئی ایک دو دعا ہے کسی کے پاس ہے، اللہم اغفر لہا، وہ والی دعا۔ تو جنازے کی جو دعا ہے وہ بھی کسی کو آتی ہے؟ اللہم اغفر لحیتنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو اگر اس کا ترجمہ دیکھیں نا، اس میں صرف ایک دفعہ مردہ کے لیے دعا ہے اور باقی سب جو ہے وہ زندوں کے لیے دعا ہے۔ اللہم اغفر لحیتنا و میتنا، ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، و شاہدنا و غائبنا، جو یہاں حاضر ہیں اس گیدرنگ میں، محفل میں، نماز جنازہ میں، ان کو بھی معاف کر دے، جو نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے، یا جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ان کو بھی معاف کر دے، و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے، و ذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام علی الاسلام، اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہمیں فوت کرنا تو اسلام پر فوت کرنا، آمین۔ تو یہ دعا جو ہے یہ جنازے کی دعا ہے، تو یہ سیکھنی چاہیے، کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ مسلمان پر حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں فوت ہو گئے ان کے لیے بھی، جو نہیں رشتہ دار اور ایمان کے رشتے سے، ایمان کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ہم سب ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں نا، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتے، میرا آپ کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو آپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا، لیکن ایمان کے رشتے سے میں آپ کی بہن ہوں اور ایمان کے رشتے سے آپ میری بہنیں ہیں، تو ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کریں۔ یہ اللہ نے ہماری دینی ضرورت بنا دی ہے، ہماری آخرت کی ضرورت بنا دی ہے۔ تو مسلمان کے 3 حقوق میں نے ابھی بیان کیے تھے۔ مسلمان کا چوتھا حق کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کو دعوت پر بلائے تو وہ اس کی دعوت کو ایکسیپٹ کرے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی واقعی جینوئن ریزن کے آپ دوسرے کی دعوت کو انکار نہیں کر سکتے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ حق ہے اس کا کہ اگر اس نے آپ کو بلایا ہے اپنی گیدرنگ میں تو آپ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان کے اوپر ایک 5واں حق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کی دعا دی جائے۔ تو ہم تو چھینک مارنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می، تو ہم تو الحمدللہ کہتے ہی نہیں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ اب ہم نے مینرز جو اڈاپٹ کرنے ہوئے، جہاں ہم ہیں جیسا دیس ویسا بھیس اپنانا ہے ہم نے، یا ہم چپ رہتے ہیں یا دل میں الحمدللہ کہتے ہیں یا کہتے ہی نہیں، تو دوسرا ہمیں یرحمک اللہ کی دعا کیا دے گا پھر؟ تو یہ مسلمان پر جو ہے یہ 5 حق ہیں، اور یہ جو ہمارا زندگی کا لائف سائیکل چل رہا ہے نا، اس میں یہ 5 حق جو ہیں یہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ تو اگر ان حقوق کے بارے میں جانتے نہیں ہوں گے تو ادا بھی نہیں کریں گے۔ جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ علم لینا پڑے گا، اور اتھینٹک علم کون سا ہے جو ہماری دنیا اور آخرت میں ہماری مدد کرے؟ قرآن کا علم۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کی کم از کم 40-50 بہاریں تو دیکھ ہی چکا ہے نا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کتنی زندگی باقی ہے تو جانتے ہیں، اور ابھی تک کتنی زندگی کا حصہ آپ نے اللہ کے نام کیا ہے؟ کچھ یہ بھی پتہ ہے؟
کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا حصہ اللہ کے نام کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں، اپنے شوہروں کو کہتے رہتے ہیں میں نے تو اپنی زندگی آپ کے نام لگا دی، بچوں کو بھی کہتے رہتے ہیں میں نے تو اپنا سارا بیسٹ ٹائم، لائف، جوانی سب تم لوگوں کو دے دی۔ کیا اللہ کو ہم یہ بات کہنے کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زندگی کا کچھ بہترین حصہ آپ کے بھی نام کیا ہے یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہم؟ اور زندگی کا بہترین حصہ تو سمجھے ہم گزار ہی چکے ہیں، اب باقی جو کچھ رہ گیا ہے، ریمیننگز میں بچا ہوا ہے، کیا اس کو اللہ کے نام کرنے کا ہم میں سے کسی میں حوصلہ ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے؟ جی ڈرتے ڈرتے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں۔ کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے۔ تو اس کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں علم لینا پڑے گا، کیونکہ میں ابھی جیسے بات کر رہی تھی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ حقوق ادا کیے بغیر ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ تو حقوق ادا کیسے کریں گے اگر ہمیں علم نہیں ہوگا؟ تو پکڑے جائیں گے، دوسرا بھی پکڑ لے گا، کوئی دوسرا بھی پکڑ لے گا۔ ہماری قرآن کی کلاس تھی پچھلے دنوں، تو ایک خاتون کہنے لگی کہ مجھے حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر کسی اور ملک سے کوئی خاتون تھیں اور انہوں نے ہیلپ کیا، اور کسی دوسرے نے کہا کہ انہوں نے ان کا کچھ ایسا، ان کے ساتھ کچھ برا کیا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کہا ہے، ایک اس کا نام ہے قیامت کے دن کا غبن، سورۃ التغابن ہے نا، پڑھا ہم نے قرآن میں؟ غبن، اس میں کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کی نیکیاں ماریں گے ہم، وہ یہی ہوگا۔ جاتے جاتے کسی کو پاؤں مار دیا، ٹھوکر مار دی، سوری نہیں کہا، دوسرے کو بات کر دی، غصے سے گھورا، بدگمانی کی، غیبت کی، چغلی کی، وہ پتہ نہیں کس ملک کا رہنے والا ہے، کیا رنگ ہے، کیا نسل ہے، وہ ہمارے اعمال سے حصہ لے کے چلا جائے گا۔ تو جو قریب رہنے والے ہیں وہ تو زیادہ حصہ لے جائیں گے۔ جن رشتہ داروں کو آج ہم دیکھنا نہیں نا گوارا کرتے، ساری نیکیاں یہی لے کے جائیں گے۔ تو ضرورت کیا ہے پھر کہ اپنے حقوق تو ہم جانتے ہی ہیں، بڑا واویلا ہے ہمیں، اور بڑا گلہ بھی رہتا ہے، میرے حق نہیں دیے، میرا حق تھا، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، سب رشتوں میں ہم چاہتے ہیں ہمارے حقوق پورے ادا کیے جائیں، لیکن جو ہمارے فرائض ہیں ان کے بارے میں ہم انکانشیس رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا تھا۔ اور قیامت کے دن میں ہم سے سوال یہ کیا جائے گا ہم نے اپنے فرائض ادا کیے یا نہیں۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہیں تمہارے حقوق ملے، نہیں ملے ہوں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ خود دلا دیں گے۔ پوچھا کیا جائے گا کیا تم نے اپنی ڈیوٹیز ادا کی ایز اے مدر؟ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی ایز اے مدر۔ ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ مائیں ہیں زیادہ یہاں، ایز اے ماں ہماری کیا ڈیوٹی ہے پتہ ہے؟ بچوں کو اسکول لے جانا، بس یہ ڈیوٹی ہے، بچے پیدا کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو اسکول لے جانا، بس۔ اور یہی کام کر کے ہم کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی تمہیں دے دی۔ یہی ہوتا ہے، سونے سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے ناشتے میں کیا دینا ہے، ناشتہ دے دو تو یہ فکر ہوتی ہے اسکول سے آئیں گے تو کیا کھلانا ہے، بس، اور کچھ فکر نہیں۔ تو ہمیں تو یہی نہیں پتہ ہماری ماں ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹیز کیا ہیں، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں۔ مائیں بنی تب ہے نا جب بیویاں بنی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہے بیوی ہونے کے ناطے میرے شوہر کو قوام ہونے کی وجہ سے یہ کام میرے لیے کرنا ہے، لیکن بیوی ہونے کے ناطے مجھے کیا کرنا ہے نہیں پتہ۔ اور پھر بیوی ہونے کے ناطے جو ہم کرتے ہیں اس میں جو کچھ غلط کرتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ بیٹی ہونے کے ناطے کیا کرنا تھا ہمیں، کیا فرائض تھے ہمارے؟ بس جو ہماری اماں نے کہہ دیا نا، غلط کہہ دیا تو بس وہی ٹھیک ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری بیٹی ہونے کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غلط پہ جمع رہنے دیا جائے، یا ان کی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے
کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ہم کہتے ہیں کیا کروں، میری اماں ہیں، بولوں گی تو دیکھے نا نافرمانی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی، بس مجھے گستاخی نہیں کرنی. اور ان کے ساتھ پھر ہم حسن سلوک نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے فرائض دراصل ہیں کیا. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ہم نے اس سیلیبس کو پڑھا ہی نہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ بھیجا تھا تاکہ ہم اس دنیا میں اس اخروی دنیا کو کما سکیں. کس کس کا دل چاہتا ہے جنت میں جانے کو؟ سب. لگتا تو نہیں ہے، ایک بندہ بولا ہے بس. اچھا، اور کس کس کا دل چاہتا ہے جہنم میں جانے کو؟ تو پھر جنت میں جانے کے لیے کوئی ٹکٹ لینا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا نا، کوئی ایفرٹ کرنا پڑے گی. جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے اس کے لیے ہم پلان کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں. تو اگر ہم جنت میں جانے کے لیے پلان کر لیا ہم نے تو پھر اس کا مطلب ہم کوشش بھی کریں گے، اور اگر پلان نہیں کیا تو پھر بیٹھے رہیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے اس سال حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہو یا کسی نے عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا ہو، پھر وہ کیا کرے گا؟ کرے گا نا، کوئی نہ کوئی کسی کو فون ملائے گا، کسی سے پوچھے گا، کوئی ٹکٹ بائی کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی پیکج دیکھے گا، کرے گا نا کچھ نہ کچھ. اور جس نے کہا ہاں ابھی کر لوں گی، اس سال نہیں اگلے سال، وہ بیٹھا رہے گا. تو ابھی جس نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے نا، وہ تو کرے گا پلان. اس کی پلاننگ اگر ہے تو پھر وہ کرے گا کوشش. اور اگر وہ ہے ہاں جنت میں جانا ہے، جانا تو ہے، بس وہ پھر یہی کرتا رہے گا. اس کا مطلب ابھی پلان نہیں بنایا. تو پلان بنانے کے بعد کوشش کریں گے آپ؟ کون کون کوشش کرنا چاہے گا اب؟ انشاءاللہ کے بعد آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ کے بعد آگے کیا ہوگا؟ کوشش کریں. کوشش کیسے کریں گے آپ؟ نیکی کیسے نیکی کیا کہتے ہیں آپ؟ نیکی، ہاں یس، جنت میں جانے کے لیے تو ہمیں نیکی کرنی ہے. اور نیکی کیا کہتے ہیں؟ نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیکی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ حسن سلوک. نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی ایک نے کہا حسن سلوک. ہاں مجھے نیکی کے بارے میں بتائیں، نیکی کیا ہے؟ کسے نیکی کہتے ہیں؟ جی اچھائی، بالکل. یہ جو ہندو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی پرماتما کو یاد کرتے ہیں. پرماتما اللہ کو کہتے ہیں. جی کرسچن کہتے ہیں ہم گاڈ فادر ہی کی دراصل عبادت کرتے ہیں. ان کے نزدیک وہ نیکی ہے. یہ جنہوں نے سود اور انٹرسٹ کھولا ہے اس فائنینشیل سسٹم کو، وہ کہتے ہیں ہم اس سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ نیکی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نیکی کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا آپ اگر کہیں ہال مارک یا ان کا ٹریڈ مارک جانتے ہیں، مطلب ان کا سیکنڈ نیم کیا ہے؟ مسلمانوں کا سیکنڈ نیم ہے باغ علم. لوگ علم والے لوگ. تو ہمارے تو علم کا حال یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی نیکی کی اپنی ڈیفینیشن ہے. اور یقین جانیں جب تک علم نہیں دیں گے نا، نیکی کی یہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے اور اللہ کے رسول نے کر کے اس کا طریقہ ہمیں سمجھا دیا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور عمل آپ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. وہ اللہ کے نزدیک نیکی نہیں ہے، چاہے وہ حسن سلوک آپ کسی بھی طریقے سے کریں. تو پھر نیکی کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو تو سمجھنا پڑے گا نا. اللہ کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا. تو پھر اس کے لیے جس نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا ہے اور اس کو پتہ ہے مجھے نیکیاں کمانی ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے کوشش کرے گا. آپ کو پتہ ہے قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟
ہماری یہ جو بہن ابھی گئی ہیں قبر میں، ان کو فرشتے آئیں گے پوچھنے 3 سوال، اور ہم سے پوچھنے کے لیے کتنے سوال آئیں گے فرشتے؟ ہم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے فرشتے سوال؟ آئیں گے نا؟ ہم نے بھی کل اسی طرح جس طرح وہ آج تابوت میں تھی نا، ہم نے بھی ایسے پڑے ہونا، دل پھٹ نہیں جاتا؟ جس طرح ان کے کانوں میں ناکوں میں کاٹن دی ہوئی تھی نا، ایسے ہی ہمارے بھی دی جائے گی، ہمارا بھی منہ ایسے ہی بند ہوگا، اور پھر ہمیں بھی اسی طرح قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا۔ کس کس نے ان کو دیکھ کر سوچا کل ان کی جگہ میں یہاں لیٹی ہوں گی، پھر مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اور پھر جب میں قبر میں اتار دی جاؤں گی تو مجھ سے فرشتے آئیں گے پوچھنے، سوال پوچھیں گے مجھ سے۔ پہلا سوال کیا پوچھیں گے؟ من ربک، تیرا رب کون؟ تو آپ کو پتہ ہے لوگ 2 قسم کے جواب دیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ربی، اللہ میرا رب تھا، اور جو منافق ہوگا نا، منافق جانتے کون ہوتا ہے؟ جس نے کلمہ تو پڑھا ہوتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی لاج نہیں رکھی ہوتی، اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اچھے عمل نہیں کیے ہوتے، سنت کو نہیں اپنایا ہوتا، قرآن کو نہیں پڑھا ہوتا، وہ کیا کہے گا؟ ہائی ہاتھا لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہے گا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے وہ فرشتے بڑے خوبصورت ڈیشنگ پرسنالٹی میں آئیں گے، اتنی خوفناک شکلوں والے، اور ان کی ڈسکرپشن کیا آئی حدیث میں؟ نیلی آنکھیں، مطلب ایک خوفناک کالی شکل ہو اور اس کے اوپر نیلی آنکھیں ہوں، انسان دیکھ کے دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال پوچھیں گے من رسولک، کسی حدیث کی کتاب میں یہ آیا، کسی میں یہ آیا کہ وہ جو شخص تم میں مبعوث ہوا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ الذی بعث فیکم، تو جو ایمان والا ہوگا نا وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ منافق کیا کہے گا؟ منافق کا بھی جواب اللہ کے رسول نے بتایا، آپ نے بتایا، منافق کہے گا ہائی ہاتھا لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا وہ کون۔ حالانکہ قلبے میں اس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ میرا الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، لیکن جواب کیا دے گا؟ ہائی ہاتھا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ تیسرا سوال پوچھیں گے من دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ ایمان والا کہے گا اسلام، منافق پھر یہی کہے گا ہائی ہاتھا لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ کافر بھی یہی کہے گا، منافق بھی یہی کہے گا۔ تو جو پھر فرشتے اب چوتھا سوال کریں گے، یہ چوتھا سوال ہمیں بتایا نہیں جاتا، یہ 4تھ بھی ہے، اس کو یہ کویشچن نہیں ہے، یہ ان کا سمجھ لے ایک ٹائپ کا ریمارکس بھی ہے۔ جب ایمان والا تینوں سوالوں کے جواب ٹھیک دے دے گا نا، وہ اسے کہیں گے، وہ بڑے اس سے امپریس ہوں گے اس کے تینوں جوابوں سے، اور اسے کہیں گے تمہیں یہ تینوں جواب کیسے آئے؟ اس نے کہا، وہ آگے سے جواب دے گا، اللہ کے رسول نے وہ جواب بھی بتایا ہمیں۔ آپ نے بتایا ایمان والا کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے اس کو سمجھا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ منافق کیا کہے گا؟ اب اس کے اوپر وہ غصہ کھائیں گے فرشتے، اسے کہیں گے کم بخت بدبخت، تمہیں ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہتا تھا۔ ہمارا علم کیا ہے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں، میرے مولوی صاحب نے بتا دیا، میرے شیخ نے بتا دیا، میری اماں ایسے کہتی تھی، میری نانی ایسے کہتی تھی، میری دادی ایسے کہتی تھی، میری ہمسائی ایسے کہتی ہے، وہ بڑی اچھی خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی، انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں میں وہ کہتا تھا، وہ یہ جواب دے گا۔ اور پھر فرشتے اسے کہیں گے تم نے خود قرآن پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے خود اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا پھر یہ کہ تم نے کسی ایسے سے رابطہ کیوں نہیں کیا جو اس کو جانتا تھا، اس کو
سمجھتا تھا، اس سے تم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر پر وہ لوہے کا زور سے ہتھوڑا ماریں گے اور اس کی چیخیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی چیخیں انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس کائنات کی ہر شے سنتی ہے، ہر شے کائنات کی اس کی چیخیں سنیں گی۔ تو ہم اپنا فیوچر خود دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کیا وہ ہوں گے جس کے نالج سے فرشتے امپریس ہو جائیں اور کہیں مبارک ہو، کیونکہ اس کے بعد آسمان سے ایک ندا آتی ہے اس ایمان والے کے لیے کہ میرے بندے کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دو اور اس کو آرام سے سلا دو۔ اور منافق کے لیے اعلان ہوتا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کی طرف کی کھڑکی کھول دو۔ تو کیا ان سب باتوں کو جاننے کے بعد ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اللہ کی کتاب کے لیے کچھ وقت نکالیں؟ زندگی تو بہت مصروف ہے، کار جہاں دراز ہے، اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کام بہت ہیں، بس ٹائم ملے تو پھر میں آپ کی کتاب کو بھی ٹائم دوں۔ تو کیا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم جنت کی پلاننگ کر کے نیکیاں کمانے کے شوق میں اللہ کی کتاب کو بھی شوق سے ہاتھوں میں لیں؟ تو خود سے تو بعض اوقات وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ وہ بہت مشکل ہے، نہیں، ہماری سمجھ اس کے لیول پہ نہیں ہے۔ کچھ باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا ہمیں اس کتاب کے لیے ٹائم نکالنا ہے؟ سمجھنا ہے نا، قبر میں اپنے فیوچر کو بہتر کرنا ہے، مار نہیں کھانی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے ہماری روح نکالنے کے لیے وہ فرشتے آئیں جو آتے ساتھ ہی تو خوفناک شکلوں میں، پھر آتے ساتھ ہی ہمیں اللہ کے عذاب کی بیڈ نیوز دیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں دینے کے لیے خوش رنگوں والے، خوش شکل، خوشبودار، جنت سے لایا ہوا لباس لانے والے فرشتے ہیں۔ ایسے چاہتے ہیں نا، ہم سب یہی چاہتے ہیں۔ صرف آمین کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، عمل، آمین اینڈ عمل دونوں بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کو بھی شوق ہے قرآن کی کلاس کو شروع کرنے کا وہ ضرور بتائیں اور ضرور اس کو جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ارینجمنٹ ہے تو ضرور جو ہے وہ اس کو جوائن کریں، اگر نہیں ہے تو ضرور ہمیں بتائیں۔ جو بھی اس کا شوق پالتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی کلاس آگے، رمضان بھی چونکہ آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایسی برکت ڈال دے ہمارے لیے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے وقت بھی نکالیں اور اپنے فیوچر کو اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے دل کو اپنی طرف لگا دے، کیونکہ دل میں شوق پیدا ہوتا ہے نا، پھر ہم بڑی سی بڑی مشکلات جو ہیں ان کو سہ جاتے ہیں۔ اگر دل میں شوق پیدا نہیں ہوتا نا تو ہم رہ جاتے ہیں۔ بس رمضان میں سموسوں کی تیاری کے بجائے جو ہے نا قرآن کی تیاری۔ ہمارے اس وقت رمضان پریپ رمضان کے 2 سیشن ہو رہے ہیں، ہوں تو وہ آن لائن ہی رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں جہاں بھی آپ ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں اور آپ کو اردو کی سمجھ آتی ہے تو اردو کے اور انگلش کے آتے ہیں تو انگلش کے، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہ لنک جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ آن لائن ہی اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک 6 کو ہوگا اور ایک انشاءاللہ جو ہے وہ 13 کو ہوگا۔ تو وہ بھی آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، لیکن ہمارے پاس یہی ٹائم ہے۔ یقین جانیے پتہ نہیں کل ہمارے لیے فرشتے آ جاتے ہیں یا پرسوں آ جاتے ہیں، اور کل ہم قبر میں پڑے ہوں، تابوت میں پڑے ہوں، لوگ ہمیں نہلا رہے ہوں، دفنا رہے ہوں اور قبر میں ڈال دیں، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ ہمیں کیا زمین پر روز میلے لگیں گے؟ ہم تو وہ زیر زمین اکیلے ہی رہیں گے نا۔ تو اپنی ان تنہائیوں کو دور کرنا بڑی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے، بہت خوبصورت، میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا قبر میں نا، ایک انسان کی قبر میں ایک بڑا ہی خوش شکل انسان داخل ہوگا، بڑا ہی خوشبودار۔ آتا ہے نا بعض لوگ ہمیں اپنی شکل سے اتنے اچھے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کریں، اسلام بھی کرتے ہیں، کہیں دیکھا ہے۔ وہ شخص اسے کہے گا تم کون ہو اور اتنے پیارے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا میں تمہارا وہ قرآن ہوں جسے تم روز پڑھتے ہو۔
پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس کے ساتھ اس کا دل بہلائے گا، وہ قبر میں اکیلا نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن صرف یہاں رہنے والا نہیں ہے، یہ آپ کا ساتھی بنے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتے وہ چوتھا سوال اس سے جب پوچھیں گے تو وہ کیا بتائے گا؟ میں پڑھتا تھا، میں نے اس کو سمجھا تھا، پھر میں نے تصدیق کی تھی۔ تو وہ کانفیڈنس آپ کو جو قبر کے سوالوں کے جواب دینے میں آئے گا، وہ اس قرآن کو، اس کتاب کو پڑھنے سے آئے گا، اس کو سمجھنے سے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ جو ہماری بہن رخصت ہوگی ان کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں اور باقی اہل ایمان کے لیے بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بہترین حسنات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں بہترین چیزیں، بہترین نعمتیں عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ جو ہماری بہن فوت ہو گئی ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور تو ان کے اوپر خلیفہ ہو جا، اور ان کو بہترین حال میں ایک دفعہ دوبارہ جنت میں اکٹھا کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم یہی دعا اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی معاف فرما، جو ہم سے بعد میں آئیں گے ان کو بھی معاف فرما، اور ہمارے دل میں جو ہمارے ایمان والے بہن اور بھائی ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کجی نہ رکھنا، کوئی رنجش نہ رکھنا، ہمارے دل کو غل سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، سب سے پاک کر دے، اور ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اپنی کتاب کی محبت پیدا کر دے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں اپنی فرما برداری کرنا آسان کر دے۔ اللہ بہت فتنے ہیں، اللہ ان فتنوں میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حیا کی حفاظت فرما، اللہ ہماری حیا کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حیا کی بھی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اپنے لیے، اپنے اہل ایمان بہن بھائیوں کے لیے، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے والدین کے ساتھ جنت میں ایک دفعہ پھر اچھی زندگی نصیب فرما۔ اللہ زندگی تو بہترین ہے اور وہی ہے، اللہ ہمارے لیے بھی قبر کی منزلوں کو آسان فرمانا، اللہ ہمیں بھی اپنے عذاب سے بچانا، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لینا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اللہ سب اہل ایمان کو، اللہ کوئی تیرے غضب کا شکار نہ ہو، اللہ کوئی تیری جہنم میں نہ جائے، اللہ سب کو جنت میں بھیج دینا۔ اللہ تعالیٰ ویسے کام کرا لینا ہم سے جو تیری جنت میں جانے کا ہمیں حقدار بنا دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ہر اس نعمت کا، ہر اس خیر اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہم ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔